علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین حضرات، آج کا جو بیان ہے وہ یہ ہے کہ حضور نے کن لوگوں کو بہتر فرمایا۔ تو آئیے آج ہم جاننے والے ہیں بیان سے، مولانا شاکر نوری صاحب کا یہ بیان ہے کہ حضور نے کن لوگوں کو بہتر فرمایا۔ تو شروع کرتے ہیں بیان۔ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کس سے بہتر فرمایا جی، اور پھر ہم اس فریم کے اندر اپنے کو دیکھیں کہ کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق آج ہم وہ بہتری کی سند حاصل کرنے کے حقدار ہیں۔ تو آئیے، آقا کریم رؤوف الرحیم علیہ التحیۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں بہتر وہ ہے جو قرآن سیکھے اور قرآن سکھائے۔ بے شک بے شک، قرآن سیکھے اور قرآن سکھائے۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بہتری کی سند عطا فرمائی۔ جی بے شک۔ لیکن شومیہ قسمت کہ مغرب کے دل دادا اور مغربی افکار کو فالو کرنے والے لوگ کلمہ پڑھنے کے باوجود ان دو طبقوں کو، قرآن سیکھنے والے اور قرآن سکھانے والے کو، آج مسلم معاشرے میں اچھی نظر سے نہیں دیکھا جاتا الا ماشاءاللہ۔ جی حق بات ہے۔ اور ان کے لیے ایک لفظ استعمال ہوتا ہے، بیچارے۔ بے شک، بیچارے مولانا صاحب، بیچارے مدرسے کے بچے۔ اللہ اکبر۔ کہاں سے یہ سوچ آئی آپ کے پاس؟ کہاں سے یہ فکر آئی؟ جسے حضور بہتر فرمائیں وہ دنیا میں بھی بہتر ہے اور آخرت میں بھی بہتر ہے۔ بے شک، حق بات، بے شک۔ اس لیے کہ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم زمین پر جس کی زندگی گزر رہی ہے اس کی حقیقت سے بھی واقف ہیں، اور میدان قیامت میں جس کو جو مرتبہ عطا کیا جائے گا اس سے بھی میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم واقف ہیں۔ بے شک، جی۔ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں بہتر وہ ہے جو قرآن سیکھے اور قرآن سکھائے۔ جی، آج ہم دیکھیں، میں بہت بے باکی کے ساتھ اور بلا تکلف یہ کہہ رہا ہوں، یہ اتنا بڑا جم غفیر ہے، حد نگاہ تک عوام کا ٹھاٹھے مارتا ہوا سمندر، صرف سر ہی سر دور تک نظر آ رہے ہیں۔ ایک سوال پوچھتا ہوں، کتنے مسلمانوں نے بہتر بننے کی کوشش کی؟ آپ قرآن سکھانے والے تو نہ بن سکے، سیکھنے والے کب بنے؟ اگر اس وقت پیدائشی مسلمان کا آبزرویشن کیا جائے اور جائزہ لیا جائے تو میں بے دریغ یہ کہوں گا کہ آج 80% پیدائشی مسلمان تجوید کے ساتھ صحیح طور پر قرآن پڑھنا نہیں جانتا۔ جی، آپ انگریزی سیکھو، انکار نہیں، ڈاکٹر بنو، انکار نہیں، لائر بنو، انکار نہیں، انجینئر بنو، انکار نہیں، سائنٹسٹ بنو، انکار نہیں، لیکن نماز میں آپ انگریزی تو نہیں پڑھو گے نا۔ نماز تو فرض ہے اور نماز میں آپ کو قرآن ہی تو پڑھنا ہے۔ جی، اگر یہی پڑھنا نہیں آئے گا تو آپ کی نماز کہاں سے ہوگی؟ جی، آپ کا یہ عقیدہ تو ہے کہ جس گھر میں قرآن ہو اس گھر میں برکتوں کا نزول ہوتا ہے، جس دکان میں قرآن ہو اس دکان میں برکتوں کا نزول ہوتا ہے، اور یہ بھی عقیدہ ہے بچی کو جہیز میں قرآن دے دو، اللہ قرآن کے صدقے میں اس کی حفاظت فرمائے گا۔ لیکن یہ قرآن کیا انہی کاموں کے لیے ہے؟ اور پھر
اگر بچوں کو بھی گھر میں قرآن پڑھانے کے لیے کسی کا تقرر کرنا ہے تو میں نے دیکھا ہے سوچتے ہیں کہ کوئی 500 روپیہ والا مل جائے، بس قرآن ہی تو پڑھنا ہے، نہ کسی بہترین قاری کا انتخاب، نہ بچے کو بہترین قرآن سکھانے کا خیال، نہیں، قطعی طور پر نہیں، بالکل نہیں۔ الحمدللہ سنی دعوت اسلامی کا ادارہ جامعہ حرا جو مہاپولی میں ہے، میں نے وہاں پر فن قرأت کے لیے جس استاد کا انتخاب کیا ہے، انہوں نے 6 سال مصر کے اندر سبا کی قرأت اور اس کا مکمل کورس کیا ہے اور بہترین قاری ہے۔ سبحان اللہ، بے شک۔ اور میں وہاں کے شیخ الحدیث سے زیادہ تنخواہ ان کو دے رہا ہوں۔ فنی قاری ہے ماشاءاللہ، سبق قاری ہے۔ اور قاری ریاض الدین کی قرأت تو آپ سنتے ہی سنتے ہیں۔ قرآن بہترین پڑھاؤ اپنے بچوں کو، تجوید اور مخارج کے ساتھ خود بھی سیکھو اور اپنے بچوں کو بھی سکھاؤ، اور اس کے لیے بہترین قاری کا انتخاب کرو جی، اگر حضور کی نظر میں بہتر بننا ہے۔ جی، سرکار نے فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں بہتر وہ ہے جو قرآن سیکھے اور قرآن سکھائے۔ بے شک۔ اب آئیے دوسرے وصف کی طرف آتے ہیں۔ عن ابن عباس عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال خیرکم لأہلہ وأنا خیرکم لأہلی۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو اپنے اہل خانہ کے لیے سب سے بہتر ہے۔ جی، سبحان اللہ، بے شک۔ اور میں اپنے اہل خانہ کے لیے سب سے بہتر ہوں۔ جی، اہل خانہ بیوی بچوں کے ساتھ جو بہتر ہے۔ معاف کیجیے گا، مجھے خواتین کے اجتماع کے خطاب کے بعد بہت سارے میسیجز آئے کہ ہمیں تو آپ نے عورتوں کی عظمت بتائی، ذرا مردوں کو بھی تو بتائیے گا کہ بیویوں کا مقام کیا ہے۔ جی، بالکل سچ کہا انہوں نے۔ آج مسلمان دوسرے کے سامنے بہتر بننے کی کوشش کرتا ہے، بیوی بچوں کے سامنے بہتر نہیں ہے۔ اور حضور فرماتے ہیں تم میں بہتر وہ ہے جو اپنے اہل خانہ میں بہتر ہے، جی، اور میں تم سب میں بہتر ہوں کہ اپنے اہل خانہ میں بہتر ہوں۔ جی، یاد رکھیں، ہمارے بہت سارے نوجوان شادی شدہ ہونے کے باوجود اپنی بیویوں کو چھوڑ کر کسی دوسرے کی چکر میں پھنس کر اپنی ساری دولت اس پر لٹاتے نظر آتے ہیں۔ اللہ، اور اب تو ایسے ظالم مرد اس دنیا میں جی رہے ہیں جو بیویوں کی کمائی پر اپنی زندگی گزارنا پسند کرتے ہیں۔ اللہ، 1 بجے اٹھیں گے، بیوی بیچاری کہیں سے مانگ کر کچھ بھی کر کے جا کر کے کچھ انتظام کرے گی۔ ہمارے بہت سارے سوشل ورک کرنے والے احباب جانتے ہیں کہ ان کے پاس بچوں کی فیس کے لیے، علاج و معالجے کے لیے اگر کوئی آتا ہے تو مرد نہیں آتے، وہ بچوں کی مائیں بیچاری جاتی ہیں میرے بچے کے لیے کچھ انتظام کر دو۔ مرد کیا کر رہے ہیں؟ بیکار ہیں، کچھ نہیں کر رہے۔ بیوی سے مانگتے ہیں کہ لاؤ کچھ پیسے، ذرا ہمیں پان بیڑی سگریٹ کا خرچہ نکل جائے۔ یاد رکھو اور اچھی طریقے سے یاد رکھو، روزی روٹی، کھانا پینا اور مکان و لباس یہ عورت کا تم پر حق ہے، اس کے لیے تمہیں انتظام کرنا چاہیے، چاہے تمہیں مزدوری ہی کیوں نہ کرنی پڑے، مزدوری ہی کیوں نہ کرنی پڑے۔
اور کسی حلال پیشے کو، کسی حلال کمائی کو حقیر نہ سمجھو، چاہے وہ جوتا پالش کرنے کا ہی کام کیوں نہ ہو، کیوں نہ ہو۔ کیسا ضمیر ہے مردوں کا کہ بیویوں کی کمائی اور سسرال کی کمائی پر زندگی گزارنے کا شوق ان کے اندر پیدا ہو گیا۔ پارٹی والے بن جاؤ، اللہ نہ کرے، مزدوری کرنی پڑے کرو، لیکن خود حلال کی کمائی کما کر اپنے بیوی بچوں کی پرورش کا خیال کرو۔ اور خبردار خبردار، بیوی پر ظلم و زیادتی کر کے کوئی بہتر کبھی نہ بنا ہے نہ بن سکتا ہے، نہیں بن سکتا۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے ماتحت والوں کی کتنی فکر تھی، اور خاص طور پر بیوی بچوں کے حوالے سے، کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے وقت سرکار کے لبہائے مبارک جنبش دے رہے تھے، صحابی نے اپنے کان لگائے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت جو 3 بات فرما رہے تھے ان میں سے ایک بات یہ بھی تھی کہ اپنی بیوی بچوں کا خیال کرنا۔ اب ذرا سوچو، ایک عورت سبحان اللہ، جو اپنے ماں باپ، اپنے رشتہ دار، اپنے گھر بار، اپنا سب کچھ چھوڑ کر اللہ اور اس کے رسول پر بھروسہ کر کے آپ کے بھروسے پر آپ کو اپنے شوہر کی حیثیت سے قبول کر کے آ گئی، تو اب آپ کی ذمہ داری کیا بنتی ہے؟ آپ کا اس کے ساتھ حسن سلوک کرنا، آپ کا اس کا خیال رکھنا، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے نزدیک آپ کے بہتر ہونے کی سب سے بڑی علامت ہے۔ جی بے شک۔ تو یہ بیان اچھا لگا ہو تو ویڈیو کو لائک کر دیں، چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن ضرور دبا دیں تاکہ آنے والی ہر اسلامک ویڈیو آپ تک سب سے پہلے پہنچتی رہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔